اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے اس نے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. واتقوا اللہ، اور اے لوگوں اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند اور سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو عاجز کر دے، اپنے نفس کو اپنے تابع بنا لے، اپنے نفس کا جائزہ لے اور محاسبہ کرتا رہے. وتہیأ لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے یعنی آخرت کے لیے ابھی سے تیاری کر لے. قرآن کریم کی اس آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے یہ اہم بات معلوم ہوئی ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنا چاہیے اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے. یہ اہم بات ہے کیونکہ ہماری یہ زندگی جو کسی بھی وقت فنا ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اس فنا ہو جانے والی اور کسی بھی وقت اچانک سے ختم ہو جانے والی زندگی کا یہ مختصر سا وقت آخرت کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے. اس کی تیاری ابھی سے کر لینے کی فکر کرنی چاہیے. اس وقت میں یہ موضوع اس لیے رکھا گیا ہے کہ ابھی کل پرسوں انگریزی اعتبار سے نیا سال شروع ہوگا. شمسی نظام پر چلنے والا انگریزی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک وقت کا نیا موڑ، نیا مرحلہ زندگی کے اندر داخل ہوگا. اس موقع سے بہت سی باتیں موضوع بحث بن جاتی ہیں کہ دنیا میں رائج ہے اس وقت میں کہ لوگ 1 جنوری کی نائٹ کو، رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں باضابطہ مختلف طریقوں سے. یہ موضوع بحث بن جاتا ہے ہر مرتبہ کہ بھائی یہ انگریزی نیا سال منانا جائز ہے یا نہیں ہے، نئے سال کے موقع پر خوشی منانا جائز ہے یا نہیں ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا جائز ہے یا نہیں ہے. مختلف ہمیشہ یہ بات چلتی ہے. اس کو تھوڑا سا اچھی طریقے سے آپ حضرات سمجھ لیجیے. اس وقت میں 2 باتیں لوگوں میں چل رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں. نمبر 1، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خوشی منانا تو جائز ہے لیکن اسلامی طریقے پر منائی جائے، غیر اسلامی طریقے پر نہ منائی جائے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ خوشی منانے سے منع کر دیتے ہیں کیا؟ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. یہ دوسرے بعض لوگ، ان دوسرے بعض لوگ پر بعض روشن خیال ٹائپ کے لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور ان کے اس فیصلے پر جج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہر ایک خوشی کی بات کو ناجائز کہہ دیتے ہو، یہ ناجائز، وہ ناجائز، فلاں. خوشی منانے میں کیا حرج کی بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 2 باتیں وائرل ہو رہی ہیں. ایک، بعض لوگوں نے کہا کہ خوشی منانا جائز ہے مگر غیر اسلامی طریقے پر نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. ان پر یہ کمنٹ چلتے ہیں کہ بھئی یہ کیا تم نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ ہر ایک چیز کو ناجائز قرار دیتے ہو. معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، اس کو تھوڑا سا سمجھیے.
یہ پوری بات سمجھنے کے لیے ایک اہم جملہ اور ایک اہم بات آپ یہ ذہن میں رکھ کر چلیے. انگریزی نئے سال پر جو لوگ خوشی منانے کا نام دیتے ہیں اور خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہاں آپ یہ سمجھ کر چلیے کہ یہ صرف خوشی منانے کی بات نہیں، عیسوی تاریخ کی خوشی منانے کی بات ہے، انگریزی تاریخ کی خوشی منانے کی بات ہے. کیسے؟ ابھی بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ بعد میں، مگر آپ یہ ذہن میں رکھ کر چلیے یہ جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، جو علماء ناجائز کہتے ہیں، بلکہ سارے علماء ہی ناجائز کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہوگا صحیح تحقیق نہیں ہونے کی بنا پر، اور صحیح مسئلہ بھی یہی ہے کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیسے؟ ابھی وہ سمجھیے آپ. خوشی منانا، خوشی سیلیبریٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے جنوری کی فرسٹ نائٹ کو نئے سال کے نام سے، نیو ایئر کے نام سے. کیوں؟ کیونکہ یہ ذہن میں رکھ کر آپ پوری بات سنیے کہ یہاں خوشی منانے پر حکم نہیں لگ رہا ہے، انگریزی نئے سال پر خوشی منانے کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، عیسوی تاریخ پر خوشی منانے کی بات کہی جا رہی ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھ کر آگے چند باتیں سنیے اور سمجھیے. سب سے پہلی بات، لوگوں کا یہ کہنا کہ بھائی یہ ناجائز، وہ ناجائز، وہ ناجائز، ہر چیز پر ناجائز کہہ دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ خوشی منانے میں کیا حرج کی بات ہے؟ ایسے تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے نمبر ایک بات کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہماری اسپیشلٹی ہے، ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی کا ہر کام یہاں تک کہ لائٹرین کو جانا، قضائے حاجت سے فارغ ہونا، یہاں تک کہ کھانا پینا، یہاں تک کہ ہمارا سونا اور پھر سو کر بستر سے جاگنا، یہاں تک جاگ کر اٹھنا، یہاں تک کہ ہمارا اپنا لباس تبدیل کرنا، یہاں تک کہ منہ دھونا، یہاں تک کہ کسی کو دیکھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہر چیز قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے. یہ اسلام، مذہب اسلام کی اسپیشلٹی ہے. یہ لامذہب لوگوں کی طرح نہیں کہ اپنے من گھڑت طریقوں سے زندگی گزار لی، خواہشات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے لگے. نہیں، یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ اسلام نے نیچرل طور پر کی جانے والی چیزوں کو بھی عبادت بنا دیا. اسلام نے عادت کے طور پر کی جانے والی چیزوں کو، انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی باتوں کو بھی عبادت میں شامل کروا دیا. نیتیں درست کر لو، عبادت میں شامل ہو جائے گا. ہر انسان سوتا ہے، ہر انسان جاگتا ہے. سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ کے سو، اللہم بسمک اموت و احیا. سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ رات ہماری عبادت میں گزر جائے گی. اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لے، وہ سونا اس کا عبادت میں شمار کر لیا جائے گا. کون سے مذہب میں ہے کہ اس کے سونے کو عبادت میں شامل کر دیا گیا ہو؟ یہاں عبادت میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. کوئی باوضو سوتا ہے، اس کے اوپر اجر اور فضائل کے وعدے ہیں کہ اس رات مر جائے تو شہادت کی موت نصیب ہوگی. کیسے کیسے فضائل ہیں اسلام کے اندر. تو معزز دوستوں بزرگوں، ایک مسلمان کا نیگیٹیویٹی اپنے دماغ میں لانا اور دنیا والوں کو دیکھ کر، لامذہب لوگوں کو دیکھ کر، ملحدین کو دیکھ کر، بے دین لوگوں کو دیکھ کر یہ سوال کرنا یا یہ کمنٹ کرنا یا یہ تبصرے کرنا یا علماء پر اپنے سوچ سے، اپنی خواہشات سے جج کرنا اور کہنا کہ بھئی یہ کیا ہر جگہ پہ منع کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے. آپ اپنے آپ کو ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے سوچئے. ہم اپنی اسپیشلٹی کو کیوں کھو دیتے ہیں؟ ہر ایک کی پہچان اس کی اسپیشلٹی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کی خصوصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. اگر آدمی اپنی اسپیشلٹی باقی نہ رکھے، اپنی خصوصیات باقی نہ رکھے تو وہ ادھر ادھر لڑکتا چلا جائے گا. بن پینڈے کا لوٹا جس کا کوئی ٹکاؤ نہیں ہے، ادھر لڑک گیا، ادھر لڑک گیا، ادھر لڑک گیا، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا. ایک بیج آپ ایک جگہ پر ڈالیں، وہ تھوڑا سا پودا ہو گیا، اس کے بعد میں اس کو وہیں پڑنے نہیں دیا، وہ بڑا ہوگا، یہاں تک کہ ایک بڑا درخت بنے گا، شاخیں ہوں گی، پھلدار ہوگا، پتے ہوں گے، وہ لوگوں کو سایہ دے گا، لوگ وہاں آئیں گے، بیٹھیں گے، فائدہ اٹھائیں گے. لیکن آج وہاں سے اکھاڑ کر کل وہاں لگا دیا، پودا جب تھا تب، پھر وہاں سے اکھاڑ کر تیسری جگہ لگا دیا. وہ کیا درخت بنے گا، وہ کیا پودا، وہ کیا بڑا درخت بنے گا؟ وہ مر جائے گا. وہ پلے گا ہی نہیں، پھولے گا ہی نہیں، اس کے پتے نہیں آئیں گے، اس کو پھول نہیں آئیں گے، فنا ہو جائے گا. وہ
مذہب اسلام بہترین مذہب ہے. ہماری اسپیشلٹی یہی ہے کہ ہم ہر کام کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ کر کرنا چاہتے ہیں. ہم ہماری خوشی کو بھی عبادت بنانا چاہتے ہیں. ہم ہمارے رونے کو بھی عبادت بنانا چاہتے ہیں. ہم ہمارے ہنسنے کو، مسکرانے کو، خاموش بیٹھنے کو، آنکھ بند کرنے کو، آنکھ کھول کر دیکھنے کو، چلنے کو، پھرنے کو، کھانے کو، سونے کو، ہر چیز کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. یہ سمجھنا چاہیے. ہم اپنی اسپیشلٹی کھو دیں گے. وہ مذہب والوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ مذہب والوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں. سب سے بہترین کتاب ہمارے پاس ہے. سب سے بہترین تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمارے پاس ہے. سب سے بہترین طریقہ ہمارے پاس ہے. کائنات کی سب سے افضل، اعلیٰ، عرفہ شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات ہمارے پاس ہے. ہم کہاں دنیا والوں کی طرف میں جا رہے ہیں؟ اے تماشا گائے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا نہیں روی. کیا ہے وہ کہ ساری دنیا کو تمہیں دیکھنے کے لیے آنا چاہیے تھا. تم کو تماشا گاہ بننا چاہیے تھا کہ دنیا تمہیں دیکھنے کے لیے آتی. تم کہاں دنیا کے تماشے دیکھنے کے لیے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہو. اے تماشا گائے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا نہیں روی. تو معزز دوستو بزرگوں، یہ بات سمجھیے، ہم مسلمانوں کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے، یہ اہم وقت ہے، یہ اہم بات ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ کر، جان کر، سمجھ کر کرنا چاہتے ہیں. یہ اہم بات ہے. ایک بات اس کو سمجھیے، اب چاہے وہ انگریزی نیا سال آ جائے، اس کو بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیں گے، تاکہ ہمارا وہ عمل بھی خوشی منانا ہو تو بھی، نہ منانا ہو تو بھی عبادت میں شامل ہو جائے، اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے. یہ ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ مانتا ہو، اسلام کو پسند ہی نہ کرتا ہو، دوسرے مذاہب میں جانا چاہتا ہو، تو راستہ کھلا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے کفر میں چلا جائے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو آنا چاہتا ہے ایمان میں وہ آ جائے. لیکن یاد رکھ لے، ہم نے کافروں کے لیے جہنم سعیر عذاب تیار کر رکھا ہے. ہم نے تیار کر رکھا ہے. جانا چاہتے ہو اس راستے پر چلے جاؤ. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کرو گے کر لو، لیکن وہ تمہارا دین، وہ مذہب تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاؤ گے. یہ اہم باتیں بتلائی گئی ہیں. اس لیے نمبر ایک بات اس کو سامنے رکھیے، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہر چیز جاننا ضروری ہے. نمبر دو بات یہ ہے کہ شمسی و قمری نیا سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی تھا. یہ جو شمسی سال چل رہا ہے اس وقت میں 2022 کے بعد اب 2023 شروع ہونے والا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے. تقریباً مسلمانوں کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی اس عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 571 میں پیدا ہوئے تھے. بعد میں کہا 572، بٹ ایک سال وہ اوپر نیچے ہے. 571 میں پیدا ہوئے تھے. 571 اب ہو گیا 2022 کمپلیٹ ہونے والا ہے. اب 571 میں پیدا ہوئے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دنیا بارونق ہوئی. پوری دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باسعود کا نور پھیلا. اس سے 571 سال پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. 571. اب اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، پھر 40 سال کے بعد مذہب اسلام کا باضابطہ سلسلہ شروع ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی. پھر اس کے بعد 23 سال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پورے صحابہ کرام کا 100-150 سال تک کا دور. پھر اس کے بعد سے آج تک تقریباً 14 صدیاں گزر گئی ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. مگر کیا اتنے پوری صدیوں میں کبھی مسلمانوں نے، کبھی اہل علم نے، کبھی تقوی والوں نے، کبھی صلحاء کرام نے، کبھی تابعین اعظام نے، کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ نیو ایئر سیلیبریٹ کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا. کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اگر یہ اہم ہوتا، تھوڑا سا سوچ کر دیکھیے، 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے. کیونکہ یہ جو سال چلتا ہے نا، یہ جو تاریخ چلتی ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چلتی ہے یہ 571 سال ہو چکے تھے. اب دو باتیں ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے عیسائیوں اہل کتاب وغیرہ کو بھی دیکھا. اب دو باتیں, یا تو اس وقت میں یہ عیسائی لوگ, یہ انگریز لوگ, آج کے زمانے کے انگریز لوگ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس وقت میں بھی وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے تھے, چاہے وہ نیا سال 1 جنوری کو نہ مانتے ہوں, لیکن 571 سال تو گزرے تھے, مطلب نیا سال بھی تھا, کبھی نہ کبھی تھا, کوئی نہ کوئی مہینہ یا کوئی نہ کوئی تاریخ اس وقت میں بھی نئے سال کے لیے طے کی گئی تھی. جو بھی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پیدائش کی خوشی مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے؟ اگر مان لو مناتے تھے, اگر مناتے تھے تو اس کے بارے میں کوئی حکم ہونا چاہیے. اگر یہ خوشی سیلیبریٹ کرنا صحیح تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی سیلیبریٹ کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی, کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں ان کا پیدا کیا جانا برکت والا ہے, برکت والا دن ہے. اللہ نے جب کہا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے اس دن خوشی منانے کی چیز کو کہ ایک اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں وہ لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مناتے؟ بالکل منانا چاہیے تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, یہ سوچ کر رکھتے تھے کہ اس دن اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ روزہ رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ روزہ رکھا. اگر یہ لوگ خوشی مناتے تھے نئے سال کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی مناتے. یا پھر یہ ہوتا کہ اگر آپ کو خوشی منانا نہ ہوتا تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیتے, جیسا کہ بعد میں پھر یہ ہوا 10 محرم کے روزے کے فرض ہونے کو ختم کر دیا, اس کی جگہ ماہ رمضان المبارک آ گیا, ماہ رمضان المبارک آ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس وقت صحابہ کرام کو یہ کہتے کہ بھائی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی ہمیں نہیں منانا ہے بلکہ تم میرے پیدائش کی خوشی مناؤ, کہہ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر کیا کہیں پوری تاریخ اسلام کے اندر اس کا ثبوت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات, یا پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس ایک تاریخ گنتے تھے مگر خوشی سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے. نہیں کرتے تھے کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے خود بھی نہیں کیا, مسلمانوں نے بھی نہیں کیا, صحابہ کرام کا پورا دور گزر گیا کسی نے نہیں کیا, 14 صدیاں گزر گئی مسلمانوں کی کسی نے نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اہم چیز ہے ہی نہیں. جب اہم چیز ہے ہی نہیں تو اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو منانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دوسری اہم بات ہے. اگر یہ اہم چیز ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی حکم اسلام کے اندر ضرور موجود ہوتا, ضرور موجود ہوتا. اس لیے دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ. تیسری چیز یہ ہے کہ نئے سال کا مطلب کیا ہے آخر؟ کوئی بھی نیا سال, ہجری نیا سال ہو یا عیسوی نیا سال ہو, انگریزی نیا سال ہو, کچھ بھی ہو, مطلب کیا ہے؟ معزز دوستوں بزرگوں, آپ یہ سمجھیے نئے سال کی حقیقت, نئے سال کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ایک نیا وقت زندگی کے اندر انٹر کر رہا ہے, ایک نیا وقت آ رہا ہے زندگی کے اندر ہمارے. نیا وقت تو الگ الگ موقع پہ آتا ہے. 24 گھنٹے گزر گئے, اگلا دن نیا دن آ گیا. ایک ہفتہ 7 دن گزر گئے, اگلا ہفتہ نیا ہفتہ شروع ہو گیا. 30 یا 31 یا 29 دن گزر گئے, اگلا مہینہ نیا مہینہ شروع ہو گیا. اب ایک سال گزر گیا, نیا سال شروع ہو گیا. وقت ہماری زندگی میں آیا ہے. اس بیس پر اگر ہم خوشی منانا چاہتے ہیں, ہر نئے مہینے پر خوشی منائیں, ہر نئے ہفتے پر خوشی منائیں, ہر نئے دن پر خوشی منائیں, ہر نئے گھنٹے پر خوشی منائیں, ہر نئے سیکنڈ پر خوشی منائیں. بھائی صرف ناچنے گانے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. پھر تو کھانے کی کیا ضرورت, پینے کی کیا ضرورت, کمانے کی کیا ضرورت, سب ختم کرو. ہر منٹ ناچتے رہو, خالی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ناچتے رہو, ناچتے رہو, مر جاؤ. یہ ہے کیا مطلب؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھیے تھوڑا سا. لوگ کدھر لے کر کے جا رہے ہیں؟ ہمارے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے یار, پوری دنیا کے اندر ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. ایک نیا وقت جب زندگی میں آ رہا ہے تو ہر نئے وقت پہ خوشی منائی ہے نا. چلیے عیسوی تاریخ کے اعتبار سے نیا وقت آیا, اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی نیا وقت آتا ہے, اسلامی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے بھی نیا وقت آتا ہے. کیا کوئی خوشی مناتا ہے؟ ہمیں تو اسلامی مہینوں کا نام بھی نہیں پتا. بھائی افسوس کی بات ہے
کہ ہمیں اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں پتا ہے، کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے وہ تک نہیں پتا ہے. وہ تو ماہ رمضان المبارک میں رمضان کے روزے رکھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ جان لیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا سال ربیع الاول، اس کو ہم پہچان لیتے ہیں. وہ بھی ربیع الاول کے مہینے سے نہیں پہچانتا ہے مسلمان، یا تو عرفات کے نام سے پہچانتا ہے، یا تو آج کل جشن میلاد النبی کا سال کہہ کر کے پہچان رہے ہیں. اسلامک مہینوں کے نام نہیں پتا ہے ہمیں، اسلامک مہینوں کے نام نہیں پتا ہے. نئے وقت پر اگر خوشی منانا اتنا امپورٹنٹ ہوتا، اتنا اہم ہوتا، تو پھر انسان کی زندگی میں کھانے پینے، خوشی منانے، ناچنے گانے کے علاوہ کچھ باقی ہی نہیں رہ جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ کے واسطے یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اس کو آپ سمجھیے. اسی طریقے پر نمبر 4 پر یہ سمجھیے کہ بھائی خوشی منانا. اچھا، یہ نئے سال کا مطلب اگلے نمبر پر آئے گی وہ بات انشاءاللہ. اور خوشی منانا چاہیے یا پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے بھائی، چلو آیا ایک نیا وقت زندگی میں آیا، نیا وقت آیا نا، تو خوشی منانے میں کیا حرج کی بات ہے؟ اللہ کے واسطے معزز دوستوں بزرگوں یہ بات سمجھیے، نیا وقت زندگی میں آنے کا مطلب ہے ایک وقت گیا، کچھ وقت گیا بھی ہے ساتھ میں ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کتنے سال رہیں گے، کتنے سال جیئیں گے، وہ بھی نہیں بتایا گیا ہے. اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ تم 10 سال کے بعد مرنے والے ہو، تاریخ طے ہو گئی، اس کی موت کی ڈیٹ نکل گئی، آ گئی، اب ہر سال کیا وہ خوشیاں مناتا رہے گا کہ میں مر رہا ہوں؟ کیا وہ خوشیاں مناتا رہے گا کہ میں مر رہا ہوں؟ وہ پریشان ہوگا، وہ سوچے گا کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، کیونکہ میرا مرنا یقینی ہے، مجھے ابھی سے اس کی تیاری کر لینا ہے. یہ سوچ کے اندر مگن ہو جائے گا، یہ سوچنے لگ جائے گا. ایک نیا وقت زندگی میں داخل ہو رہا ہے تو وہ خوشی منانا، سیلیبریٹ کرنا اس کے لیے نہیں ہے. اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا جائزہ لے. گزشتہ وقت کیسا گزرا، گزشتہ مہینہ کیسا گزر گیا، ایک سال کیسا گزر گیا، اگلا وقت مجھے کیسا گزارنا چاہیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اور اللہ سے ڈرو، یاد رکھو کہ اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا، اپنے نفس کو عاجز کر دیا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، جائزہ لیتا رہتا ہے اپنے نفس کا، اور آخرت کے بعد، مرنے کے بعد یعنی آخرت کے احوال کے لیے تیاری میں لگ جاتا ہے. وہ شخص عقل مند ہے. چنانچہ اس آیت اور اس طرح کی احادیث کو سامنے رکھ کر بعض بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، المؤمن قوام علی نفسہ یحاسب علی اللہ. ایک ایمان والا، صحیح معنی میں وہ شخص ایمان والا ہوگا جو ہمیشہ اپنے نفس کا حساب کتاب کرتا رہے، اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہے، اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے. وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ عَلَىٰ قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا. انہوں نے کہا کہ بے شک یاد رکھو کل قیامت کے دن حساب کتاب ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا جو دنیا میں اپنی ذات کا حساب کتاب کیا کرتے تھے. وَإِنَّمَا شَقَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ قَوْمٍ اخذوا هذا الامر من غیر محاسبہ. اور کہا کل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب کتاب، اس وقت کا حساب کتاب بڑا سخت ہو جائے گا، بڑا بھاری ہو جائے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، دنیا کی زندگی کو لاپرواہی کے اندر گزار دیا کرتے تھے. میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، انه لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبة شريكه. کہا کہ بے شک کوئی بھی بندہ تقوی والا اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی ذات کا حساب کتاب ایسے کرے جیسے کہ وہ کاروبار میں کوئی شریک دوست کا حساب کتاب کرتا ہے. اگر کوئی شخص کاروبار میں شریک ہو، ایک ایک پیسے کا حساب کرتے ہیں، ایک ایک وقت کا حساب کرتے ہیں، تو کہا جیسے کاروبار میں شریک دوست کا حساب کتاب کرتے ہیں، اس سے زیادہ حساب کتاب اپنے نفس کا کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے لوگوں، تمہارا حساب کیا جائے کل قیامت کے دن، اس سے پہلے آج اپنے نفس کا حساب کر لو.
वज़िनूहा क़ब्ल अन तुज़नू, कल क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल का वजन किया जाए, उससे पहले आज तुम अपने आमाल का वजन कर लो, जायजा कर लो, तोल लो, देख लो। फिर कहा अहवनु अलैकुम फिल हिसाबि गदन अन तुहासिबु अनफुसकुम अल यौम, कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए आसानी तब होगी जबकि तुम आज अपने नफ्स का हिसाब किताब कर लो, मुहासबा कर लो, देख लो कहां जाना है, कहां जा रहा हूं, क्या करना है, क्या कर रहा हूं, ईमान बाकी है या नहीं, आमाल सही है या नहीं, हलाल मेरी जिंदगी में है या नहीं, अच्छे अखलाक वाला हूं या नहीं, कारोबार शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करता हूं या नहीं, किसी को गाली गलौज तो नहीं करता, किसी को मेरी जात से तकलीफ तो नहीं पहुंचती, किसी को मेरी जुबान से तकलीफ तो नहीं पहुंचती, हिसाब किताब कर लो। फिर कहा वतज़य्यनू लिल अर्दिल अकबर, कल क़यामत के दिन पेश किया जाने वाला है, हर एक के सामने उनका आमाल नामा खोल दिया जाने वाला है। उस अर्ज़ अकबर वाले दिन, बड़े पेश किए जाने वाले दिन के लिए अभी से तैयार हो जाओ। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बुजुर्गों, नया वक्त अपनी जिंदगी के अंदर जो आता है, खुशी मनाने, सेलिब्रेट करने, नाचने, गाने, कूदने, खेल तमाशा करने के लिए नहीं, अपने नफ्स का मुहासबा करने, अपने नफ्स का हिसाब किताब करने के लिए आता है। इसलिए हमें इसकी तरफ में तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 5 बात, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम दुआएं दिया करते थे एक दूसरे को। आजकल बाज लोग खब्त कर रहे हैं, गलत खलत मलत कर रहे हैं पूरा। रिवायत में आता है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब कोई नया महीना या नया साल आता था तो एक दूसरे को ये दुआ सिखाते थे, क्या? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिन मिनर रहमान व जिवारिन मिनश शैतान, कि ऐ अल्लाह आप इस नए साल को हम पर ले आइए अमन और ईमान के हालत में, सलामती और इस्लाम की हालत में, अल्लाह आपकी रजामंदी की हालत में और शैतान से हिफाजत की हालत में ये नया साल हमारे ऊपर लाइए। मतलब आने वाले साल में हमें अमन दीजिए, ईमान दीजिए, ईमान बाकी रखिए, सलामती दीजिए, इस्लाम की हालत हमारी बाकी रखिए, आपकी रजामंदी दीजिए और शैतान से हिफाजत दीजिए। ये दुआ सहाबा किराम एक दूसरे को दुआ दिया करते थे। अब इससे लोगों ने ये रिजल्ट निकाला कि देखो सहाबा किराम नया साल सेलिब्रेट किया करते थे, सहाबा किराम नए साल की खुशी मनाया करते थे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बुजुर्गों, थोड़ी सी भी अकल होनी चाहिए, थोड़ी सी भी समझ होनी चाहिए। पहली बात, सहाबा किराम का ये अमल है, ठीक है, बाद रिवायात में है। दूसरी बात, खुद हदीस के अंदर भी है भाई, कई अहादीस में, अगर से सनद के एतबार से कलाम है, जब नया महीना शुरू होता और नया चांद देखते हैं तो उस वक्त में ये दुआ पढ़नी चाहिए, दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। और बाज़ दुआओं में अल्फाज कुछ कम ज्यादा भी हैं, ये दुआ सिखलाई गई है बाकायदा। ऐ अल्लाह ये चांद हम पर जाहिर हो रहा है, आने वाला महीना अमन वाला बना दीजिए, ईमान वाला बना दीजिए, सलामती वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह वो आमाल की तौफीक दीजिए जिस पर आप राजी हो जाएं। फिर चांद को खिताब करके कहा कि चांद तेरा भी रब अल्लाह है, मेरा भी रब अल्लाह है। ये सब बातें अहादीस में मौजूद हैं, मगर इसको समझिए, क्या इसे सेलिब्रेशन कहा जाता है, क्या इसे खुशी कहा जाता है? थोड़ी सी अपनी अकल को इस्तेमाल करें। ये सहाबा किराम एक दूसरे को दुआ दे रहे हैं, सहाबा किराम खुशी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है खुशी सेलिब्रेट करने में और एक दूसरे को दुआएं देने के अंदर, जमीन आसमान का फर्क है। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कभी भी नए साल के मौके पर, नए महीने के मौके पर खुशी सेलिब्रेट नहीं की है। क्या कि नए कपड़े पहन लो, एक पार्टी कर लो, नाचना गाना कर लो, बजाना कर लो, एक दूसरे को बुलाओ, एक जगह इकट्ठे हो जाओ, मस्ती करो, घूमो फिरो, रात भर जागो, ऐसा कर ही नहीं सकते थे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम। उनके बारे में इसका तसव्वुर करना भी गलत है। दुआ वाली हदीस को लेकर सहाबा किराम के साथ में खुशी को जोड़ना, सेलिब्रेशन को जोड़ना, ये सहाबा किराम पर इल्जाम है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर तोहमत है। हाँ, दुआ देना, दुआ देने में कोई हरज की बात नहीं है भाई। नया महीना आया, जिंदगी में दुआ दीजिए कि अल्लाह आपके आने वाले वक्त को गुज़िश्ता वाले वक्त से बेहतर बना दे, आने वाला महीना गुज़िश्ता वाले महीने से बेहतर बना दे, आने वाला साल गुज़िश्ता साल से बेहतर बना दे, कोई हरज की बात नहीं है। मगर खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना, एक दूसरे के साथ में खुश होकर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहना, ये कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ की समझदारी है? कि जिंदगी खत्म हो रही है हमारी। कहा है किसी बुजुर्ग ने कि हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, हमारी उम्र बर्फ की तरह उम्र घटती जा रही है।
ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، آہستہ آہستہ چپکے ہماری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. سانس ہے ایک رہ ربے ملک عدم، یہ سانسیں یہاں سے نکل کر کبھی نہ ہونے والے ایک آخرت والی زندگی کی طرف میں آہستہ آہستہ جا رہی ہے. سانس ہے ایک رہ ربے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، یہ چلنے والا یہ سانس ایک دن اچانک سے بند ہو جائے گی. پھر کہا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ محاسبہ ہونا چاہیے، یہ حساب کتاب ہونا چاہیے. بجائے اس کے خوشی مناؤ، نئے کپڑے پہنو، ایک دوسرے کو گفٹ دو، یہ کرو وہ کرو، یہ طریقہ اسلامی تصور ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کو بنیاد بنا کر جائز قرار دینا سمجھداری بھی نہیں ہے، اور اس لیے بھی غلط ہے کہ اللہ کے واسطے سمجھیے یہ جو نیا سال اب آ رہا ہے 2023، جو میں نے ابھی کہا تھا کہ اشارہ کروں گا، یہ کیا ہے 2023 کیا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں تاریخ، اسلامی تاریخ، انگریزی تاریخ ہم اس کو کہتے ہیں. اور نارملی یہ شمسی نظام سے تاریخ چلتی ہے، مگر پھر بھی ہم اس کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یہ سمجھیے دنیا میں مختلف تاریخیں چل رہی ہیں، مختلف کیلنڈرز ہیں. کبھی وقت ملے تو گوگل پر آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے کیلنڈرز ان ورلڈ، کتنے دنیا کے اندر کتنے کیلنڈرز چلتے ہیں، کتنی تاریخیں چلتی ہیں. کبھی سرچ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو بے حساب تاریخیں ملیں گی. یہ تاریخ کا کیا مطلب ہے آخر 2023؟ سورج کی وجہ سے چل رہی ہے تاریخ، سورج کے نظام پر چل رہی ہے. بھئی سورج کے نظام پر چلنے کا مطلب یہ سورج کے پیدا ہونے کی تاریخ تھوڑا ہی ہے. سورج پیدا ہو کے 2023 سال ہوئے کیا؟ اسلامی تاریخ چاند سے چلتی ہے، تو قمری تاریخ کا مطلب وہ چاند کے پیدا ہونے کی تاریخ تھوڑا ہی ہوتی ہے. تاریخ کا مطلب ہے ہسٹری. کسی کی تاریخ ایک قوم کی ہسٹری جڑی ہوئی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قوم کی ہسٹری اور کوئی تاریخ اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے. یہ 2023 کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ اور ہسٹری جڑی ہوئی ہے. 2023 کا مطلب یہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آ کر کے تقریباً 2023 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. 2023 سال کا عرصہ. اب دنیا میں مختلف تاریخیں چل رہی ہیں، اسلامک کیلنڈر بھی چل رہا ہے، 1443 سال تقریباً چل رہے ہیں. وہ ہجرت کے واقعے کے ساتھ میں وہ کنیکٹڈ ہے. ہندوؤں کی بھی ایک تاریخ چلتی ہے اور مختلف کیلنڈر چلتے ہیں. وہ نہیں، یہ نہیں، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں یہ تاریخ کیوں منائی جا رہی ہے، یہ نیو ایئر کیوں منایا جا رہا ہے؟ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ دماغوں پر قبضہ کیا جا چکا ہے، ہمارے ذہنوں پر قبضہ کیا جا چکا ہے. ہم نہیں سمجھ کر کے بھی عیسوی تاریخ کو منا رہے ہیں. انگریزی تاریخ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں انگریزوں کی ہسٹری جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ میں عیسائیوں کی ہسٹری جڑی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جڑی ہوئی ہے. اور میں نے گزشتہ بتلایا تھا کرسمس کے معنی بتلاتے ہوئے کہ کرسمس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ تو ترجمہ اس کا نہیں ہے، لیکن ان کے عقیدے کے اعتبار سے یہ مطلب ضرور ہے. ان کے عقیدے کے اعتبار سے یہ مطلب ضرور ہے کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوئے، اللہ کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوئے، تو اس کے ساتھ میں بھی وہی چیز جڑی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے 25 دسمبر کے ساتھ میں وہ جڑا ہوا ہے، ایسے ہی نیو ایئر کے ساتھ میں بھی یہی جڑا ہوا ہے. مطلب اس کا وہ نہیں، لیکن میننگ وہ نکلتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ان کے اعتبار سے، ان کی سوچ کے اعتبار سے، کہ دنیا میں اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو پیدا ہو کر 2022 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 2023واں سال اب آ رہا ہے. اب وہ خوشی منا رہے ہیں ان کے عقیدے کے اعتبار سے، سب کو اپنے جال کے اندر لپیٹا ہوا ہے اور ہم انجانے پن میں ان کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں گویا کے منانے والا بھی یہ گویا کے کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوئے، اللہ کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوئے. ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. معزز دوستو بزرگوں، ورڈ کے میننگ وہ ہوتے ہو نہ ہوتے ہوں، لیکن قوم کی جو سوچ ہے، منانے والوں کی جو سوچ ہے، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس گناہ میں ہم بھی برابر کے شریک ہو جائیں گے، اور ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کفر کے اوپر نہ مر جائیں. ڈر ہے اس بات کا. اس بات سے اللہ کے واسطے اس بات کی طرف توجہ دیجیے، اس کی اسلام کے اندر کسی بھی طریقے سے گنجائش نہیں مل سکتی ہے. بات اور ایک یہ ہے کہ بھئی فاسد عقیدہ، یہ ہو گیا مسئلہ. اب ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ہوئی، ٹھیک ہے، وہ وقت گزر گیا، جو بھی ہوا.
دنیا کے ذہنوں کے اندر اس وقت میں وہ عقیدہ ہوتا نہیں ہے، ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے، باقی دوسری قوموں کے ذہنوں کے اندر وہ ہوتا نہیں ہے۔ خوشی منانا، یاد رکھیے، خوشی منانا یہ جائز نہیں ہے، سیلیبریشن کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے آپ اس بات کی طرف توجہ دیں، دنیا جو کر رہی ہے نا خوشی کے نام پر، جو فتنے، جو ناچ گانا، جو ننگاپا، جو راتوں کو اپنے ضائع کرنا، جو وقت کو اپنے برباد کرنا، قرآن و سنت میں تو بتلایا گیا تھا، رات بھر اللہ کی عبادت کریں، رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کریں، رات کا ایک تہائی اللہ کی عبادت کریں، رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کریں، تہجد کے وقت میں اٹھنا نہیں ہوگا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا نہیں ہوگا، راتوں میں برکت رکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت دعاؤں کی قبولیت کے لیے خود اعلانات کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، مگر وہ سب نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پر خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہاں پر اپنی مرضی اور اپنے نفس کے مطابق اپنے نفس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس میں کر رہے ہیں، رات جاگ کر وقت برباد کرتے ہیں، اور کیسا لوگ آج کر رہے ہیں وہ سب آپ حضرات کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، مجھ سے زیادہ پتا ہے، بہت ساری خرابیاں اس کے اندر ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نارملی بھی روزانہ 12-1 بجے سوتے ہیں تو ان سے اس وقت گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اس دن 11 بجے سو جائیں، وہ دن شروع ہو کر اس دن ہم پریکٹیکل میں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہیں، مگر جاگ کر کے بھی ایسے قوم کا ساتھ کیوں ہے، کوشش اس بات کی کریں کہ ہم وقت کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ میں شریک نہ ہو، پارٹیز میں شریک ہونے کی گنجائش تو بالکل بھی نہیں ملے گی، بالکل بھی گنجائش نہیں ملے گی، اس لیے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں پر کنٹرول رکھیے، کالج میں پڑھا رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ فحاش بن جائیں، اوریانیت آ جائے، ننگاپا آ جائے، من مرضی کرے، زنا والی حرکتیں کرنے لگے، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گھومیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ گھومیں، مسلمان لڑکی کافروں کے ساتھ میں جائے، ایک کافر لڑکی مسلمانوں کے ساتھ میں آ جائے، بالکل پرمیشن نہیں ہے اسلامی اعتبار سے، دنیا اس کو جو نام دینا چاہتی ہو دے لے، یہی صحیح ہے، یہی اصل مذہب ہے، یہی بہتر مذہب ہے، یہی سب سے اسپیشل مذہب ہے، سمجھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، نہ مانتا ہو نہ مانے، جانا چاہتے ہیں جہنم میں جائیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، جسے یہاں قرآن و سنت ہے وہ آئے جس کا جی چاہے، یہاں قرآن و سنت ہے وہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ اس لیے بات ذہن میں رکھیے، خوشی منانا انگریزی نئے سال کے موقع پر جائز نہیں ہے، خوشی منانا، سیلیبریشن کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مبارکبادی کی دعا دینا کیسا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکبادی کی دعا دیتے تھے، یہاں پر بھی سمجھیے، اگر آپ مبارک کہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، اس میں آپ کا انٹینشن خوشی سیلیبریٹ کرنا ہے تو پھر رانگ ہے، خوشی سیلیبریٹ کرنا ہے تو پھر رانگ ہے، اور آپ کا انٹینشن، آپ کی نیت، آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وقت گزر گیا، آنے والا وقت اللہ آپ کے لیے اچھا بنائے، برکت والا بنائے، برکت والا مطلب امن والا بنائے، ایمان والا بنائے، سلامتی والا بنائے، اسلام والا بنائے، اللہ کی رضامندی والا بنائے، اور شیطان سے حفاظت والا بنائے، یہ ہمارا انٹینشن ہے، تو پھر مبارکبادی کی دعا دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ ہم گنجائش ہونے کے باوجود بھی نہ کریں، بعض چیزیں گنجائش والی ہوتی ہیں مگر کیا کرنا چاہیے نہیں، بہت سی چیزیں گنجائش والی ہوتی ہیں مگر کرنا پسندیدہ نہیں ہے، پھر گنجائش کیوں ہے بھائی، کسی نے کہہ دیا تو اس کو کافر مت کہو، کسی نے کہہ دیا تو اس کو مشرک مت کہو، کسی نے کہہ دیا تو اس کو اسلام سے خارج مت کرو، کیونکہ اس میں گنجائش ہے اور اس کی نیت کفر کی نہیں ہے، اور اس کی نیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا بھی نہیں ہے، کہہ دیا تھوڑی سی گنجائش ہے رہنے دیں، مگر گنجائش ہے اس لیے کرنا چاہیے، کیا یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ ناف بومبی سے لے کر گھٹنوں تک خالی لنگی پہن کے دن بھر رہیں، جائز ہے ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ مرد کا سطر چھپ گیا تو کیا پورے مرد حضرات اتنا سر کا پہن لے، بنین نہ پہنے، کرتا نہ پہنے، شرٹ نہ پہنے، پورے گھومتے رہیں گے؟ کیا ایسا گنجائش ہے نا؟ کیا اچھی بات ہے، چپل پہن کر نماز پڑھیں گے، اگر چپل پاک صاف ستھری ہوگی تو جائز ہے، گنجائش ہے۔ کیا مطلب گنجائش ہے نا؟ صاف ستھرے جانمازوں کے اوپر اب پورے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، گنجائش ہے نا؟ کیا اچھی بات ہے۔ معزز دوستوں بزرگوں، گنجائشیں جو ہوتی ہیں وہ مجبوری والے حالات کے لیے ہوتی ہیں، گنجائشیں کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، پھنس گئے کبھی نکلنے کے لیے ہوتی ہیں، کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مبارکبادی کی دعا دینا، ہیپی نیو ایئر کہنا حرام نہیں، کفر نہیں،
شرک نہیں، لیکن چونکہ ایک غلط قوم کا طریقہ ہے، فاسد عقیدے کے ساتھ میں ملا ہوا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنے کی فکر کرنی چاہیے. بٹ کبھی ہم اپنے ورڈس میں اپنی مادری زبان میں ایک دوسرے کو ایمان کے محاسبے کی اور ایک دوسرے کو آگے آنے والے وقت کے قدر کرنے کی، نفس کے محاسبے کی دعائیں دے لیتے ہیں، تو اس میں گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی ہیپی نیو ایئر جیسے الفاظ سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے. باقی یہ ذہن میں رکھ لیں جو بزرگوں نے کہا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان اہم اور قیمتی باتوں کو سمجھ کر اور ہر غلط بات سے بچتے ہوئے اور غیر قوموں کی تائید کرنے والے کسی عمل سے بھی بچتے ہوئے ہمیشہ زندگی بھر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. تو بھائی بچیں گے نا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.